بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ آسان عمل ہے لیکن بے حد مفید اور مؤثر ہے، فائدہ مند ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے استغفر اللہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت ہی ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کا یہ گند صاف ہوتا رہے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور انبیاء اکرام سارے ہی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ظاہر ہے ایک دفعہ تو نہیں کہتا، 12 دفعہ اس بات کو دہراتا ہے، تو 70 سے زائد مرتبہ باقاعدہ اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ جب امام الانبیاء اور معصوم ذات وہ اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہمیں تو اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، گناہگار ہیں، ہر وقت خطائیں سیئات ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ نصر کے اندر آپ کو باقاعدہ حکم دیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد کی تسبیح بیان کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے تو ہمیں بدرجہ اولا حکم ہے، اس لیے اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو 3 فوائد کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 فائدے عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو ہر تنگی میں سے نکلنے کا آسان راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے مشکل حالات کا سامنا ہوتا رہتا ہے، بہت سارے مقدمات، گھریلو معاملات اور اسی طرح خاندانی معاملات، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو روز مرہ پیش آتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم وظائف پوچھتے ہیں، تسبیحات پوچھتے ہیں، ذکر اذکار پوچھتے ہیں اور اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لاکھوں دفعہ کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی لاکھ دفعہ یہ پڑھ لیں۔ تو ساری ہی چیزیں مفید ہیں، ساری ہی چیزیں مؤثر ہیں، ان کے مؤثر ہونے کا انکار نہیں، لیکن ایک علاج خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور ایک وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی نوعیت کی بھی کوئی تنگی پیش آ گئی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ کسی طرف دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ بڑا آسان راستہ اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ مند چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ انسان کو بہت سارے پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، غم بھی آتے رہتے ہیں، کسی نوعیت کا غم ہے تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اس سے نجات کی صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، بندے کا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور رزق سے مراد صرف ہمارے کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، ہماری ہر ضرورت ہمارا رزق ہے۔ صحت ہماری ضرورت ہے، کپڑا ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت ہے، بیوی بچے ہماری ضرورت ہیں،
تو غرض ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارا رزق ہیں، اور وہ ساری کی ساری اللہ ایسی جگہ سے عطا فرما دیتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نورینہ اولاد عطا فرمائیں گے، بارشیں عطا فرمائیں گے، فراوانیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو یہ وہ وظائف ہیں جو خود اللہ نے بھی بتائے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی بتائے ہیں، مشقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر وہ حدیث جس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوش وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں گے۔ تو کثرت سے استغفار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نامہ اعمال کو دیکھ کے انسان خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ استغفار سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو جس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں اگرچہ تھوڑی بھی ہوں، لیکن جب گناہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بخشے ہوئے ہونے میں ذرہ بر کوئی تردد نہیں ہے۔ وہاں اعمال کا وزن ہوگا، ایک ترازو میں چند سکے بھی پڑے ہوں اور دوسرا ترازو خالی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ چند سکے بھی انسان کے کام آ جائیں گے اور انسان کی وہی ضرورت پوری کریں گے کہ اگر وہ پلڑا بھرا ہوا ہوتا تو جتنی ضرورت پوری ہوتی۔ تو اس لیے کثرت استغفار ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی مفید ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ اس کے اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر نہ صرف یہ کہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کے مقاصد میں سے یہ بات ہے کہ اگر اس سے خطا ہو جائے تو یہ اللہ سے معافی مانگے، یہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔ وگرنہ فقط عبادت تو فرشتے تھے اور وہ فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں، نہ اکتاہٹ ہوتی ہے ان کو، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ان کا اور کسی ضرورت کی طرف ذہن جاتا ہے، وہ صرف اللہ ہے اور وہ ہیں۔ تو اس سطح کی وہ عبادت کر رہے ہیں، تو محض عبادت مقصود نہیں، عبادت مقصود ہے، لیکن اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً اس مالک سے معافی مانگے، یہ اصل میں انسان کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا اور راندہ درگاہ کیا تو اس وقت اس نے اپنے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے متکبرانہ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی آنکھ چمکتی ہے، ان کی سانس چلتی ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ میں بھی ان کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے ذرہ بر غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور آسان ترین لفظ ہیں استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، یہ ہر بندے کو یاد ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑے سے اس سے لمبے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ کم سے کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام یہ تو ہو ہی جانی چاہیے، اور اگر 3 تسبیحات کر لیں تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ کثرت استغفار کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے کلمے کی تسبیح صبح و شام، اور درود شریف کی تسبیح صبح و شام، یہ اور ایک پہلے کلمے کی تسبیح صبح و شام، یہ بے حد مؤثر اور مفید اذکار ہیں، تو ان کا اہتمام کرنے کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور ایک کلمہ ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، 5واں کلمہ، ہمارے ہاں جو 6 کلمے معروف اور مشہور ہیں ان میں سے 5واں کلمہ سید الاستغفار ہے۔ تو وہ اگر پڑھ لے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان اس کو صبح کے وقت یقین سے پڑھ لے اور رات تک اس کی موت واقع ہو تو وہ جنتیوں میں شامل ہوگا، اور اگر رات کو پڑھ لے، صبح سے پہلے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے
تو یہ شخص بھی جنتیوں میں شامل ہوگا۔ تو اس کو اگر یاد کر لیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا کلمہ ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور آپ کے ساتھ جو عہد کیا ہے میں اس عہد پر قائم ہوں، اور جو وعدہ آپ سے کیا ہے اس وعدے پر بھی قائم ہوں، مستطاعت ہوں، جہاں تک میرے اندر طاقت موجود ہے اپنے بس کے مطابق۔ اور میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں نے کیا، گناہ، اور میں اقرار کرتا ہوں آپ کی ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی، اور میں اقرار کرتا ہوں اپنے ان تمام گناہوں کا جو میں نے کیے۔ آپ مجھے بخش دیجئے، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والی ذات نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لمبا کلمہ ہے، یاد کر لینا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔